مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، بے شک اس فرمان کے اندر عقل والوں کے لیے نصیحت موجود ہے۔ یہاں ویسے تو اس آیت سے مراد ہے دین کا عالم، شریعت کا جاننے والا، لیکن اگر ہم اوورآل ہر فن کو لے لیں، کسی بھی فن کو لیں، کسی بھی فن کا جاننے والا اور نہ جاننے والا وہ دونوں آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک بندہ دنیا کی معلومات کے حساب سے آگے ہے، دوسرا بالکل کورا ہے، وہ برابر نہیں ہے۔ ایک کسان ہے اور ایک کسان نہیں ہے، تو جو کسان زراعت کا علم جاننے والا ہے اور نہ جاننے والا، وہ اس فن میں دونوں برابر نہیں ہے۔ ویسے یہاں جس چیز کا بیان ہے وہ ہے کہ دین کا جاننے والا اور دوسری طرف دین کا نہ جاننے والا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک میں سوال ہوا، یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، کہ امامت کا سب سے زیادہ اہل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امامت کا سب سے زیادہ اہل وہ ہے جو سب سے زیادہ میرے طریقہ کار کو جاننے والا ہو۔ اعلمہم بالسنہ، فرمایا جو میری سنت کو، میرے طریقہ کار کو، میرے نظام کو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، وہ سب سے زیادہ امامت کا اہل ہے۔ اس کا مطلب واضح ہوا کہ جو شریعت کا عالم بڑا ہوگا وہ پھر زیادہ امامت کا اہل ہے بنسبت اس کے جس کے پاس علم کم ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمان ہے، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس سے ہمیں ایک ترغیب ملتی ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بھی قرب کے لحاظ سے جس بندے کو تقوی طہارت کی دولت بھی ملی ہو اور ساتھ پھر اللہ پاک نے اسے علم سے بھی نوازا ہو، وہ بڑے مقام والا ہوتا ہے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم ان لوگوں میں آئیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت اور پیار فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، یہ والا فرمان علی شان امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے اپنی مسند کے اندر بھی روایت کیا، امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ اور امام دارمی علیہ الرحمہ، یہ پانچوں بڑے بڑے بزرگ انہوں نے روایت کیا، اور اس کا پہلا حصہ، کچھ حصہ وہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ تو یہ واقعہ ہے دمشق کی مسجد کے اندر پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں۔ اوپر سے اچانک ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہوں۔ دمشق میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ موجود ہیں اور یہ شخص چلے ہیں مدینہ پاک سے، مدینہ پاک سے چل کر وہاں گئے دمشق۔ وہاں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہنے لگے، مجھے وہاں لوگوں نے خبر دی ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث ہے جو آپ نے ڈائریکٹ پیارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ حدیث پاک مجھے ارشاد فرمائیں، سنائیں، بیان کریں۔ کیا لگن ہے ان کے اندر، کہاں دمشق، کہاں مدینہ پاک، اور یہاں سے خبر دی کسی نے کہ یار وہاں صحابی رسول موجود ہیں، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بیان کرتے ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے۔ ان کے دل میں تڑپ اٹھی اور کہنے لگے کہ میں وہ حدیث پاک ڈائریکٹ جا کے سن کے آؤں گا۔ سامان تیار کیا، اور اس وقت کا جو سفر تھا وہ آج کل کے سفر جیسا بھی نہیں تھا، اتنی آسانی نہیں ہوتی تھی۔ اپنی سواری پر سفر کر کے جب وہاں پہنچے تو ان سے عرض کی کہ حضور میں آپ سے وہ حدیث پاک سننا چاہتا ہوں۔ اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ حدیث پاک آپ کو سنائی۔ وہ حدیث پاک جو یہ سن کر گئے، وہ حدیث پاک ذرا آپ بھی سماعت فرما لیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کوئی عام فرمان نہیں ہوتا، کتنی محبت محنت سے صحابہ کرام اور تابعین نے دور دراز کے سفر کر کے ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک بات کو امت تک پہنچایا ہے، وہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ 6-7 کتابوں کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، یہ موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان حضرت ابو درداء راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب پیارے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے تھے تو میں بھی اسی محفل میں بیٹھا آپ کا یہ فرمان سن رہا تھا۔ وہ فرمان سنیے، فرمایا جو شخص علم کی طلب میں کسی بھی راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے وہ راستہ جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ابھی آپ نے ان کو ایک تو فضیلت سنائی کہ تم صرف علم کی غرض سے چلے ہو،
مدینہ پاک سے اب دمشق آ گئے ہو میرے پاس مسجد میں، جامع مسجد میں، تو فرمایا کہ یہ جتنا تمہارا سفر گزرا ہے نا راستہ، یہ سمجھو کہ تم نے سارا راستہ یہ جنت کا راستہ طے کیا ہے، یہ سب جنتی راستہ تمہارے لیے۔ دوسرا پھر آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ سارا جنت کا راستہ بنا لیتا ہے، اور جو علم حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے تو فرمایا پھر فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھانا شروع کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ علم کی توہین کرنے والا نہ ہو، سیکھ کر بدتمیز نہ بنے، سیکھ کر علم حاصل کر کے بے ادب گستاخ نہ بنے، با ادب رہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنے والا، شریعت کا ادب کرنے والا، بڑوں کا ادب کرنے والا، ماں باپ کا ادب کرنے والا، کیونکہ جو علم ہوتا ہے نا، علم یہ کبھی بھی بے ادب نہیں بناتا، وہ شیطانی علم ہوتا ہے جو بندے کو بے ادب بنا دیتا ہے۔ شیطان نے بڑا کچھ حاصل کیا ہوا تھا لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا؟ اللہ پاک کی ذات اقدس کا ہی بے ادب بن گیا، پیارے نبی اکرم حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بے ادب بنا۔ تو جو علم بندے کو بے ادبی کی طرف لے کر جائے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے علم سے پناہ مانگی ہے، اور فرمایا اللہ پاک کی بارگاہ میں مولا یہ جو آتی نا آیت ربی زدنی علما، اللہ پاک نے فرمایا محبوب علیہ السلام آپ مجھ سے علم کی زیادتی کی مزید دعا کیا کیجئے، میں آپ کو مزید علم عطا فرماؤں۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگا کرتے تھے تو آپ ساتھ ایک لفظ عرض کرتے تھے، ربی زدنی علما نافعا، اے مولا ایسا علم جو مجھے نفع دینے والا ہو اس علم میں میرے لیے اضافہ فرما دے۔ اور آپ نے علم سو، برا علم اور برا عالم، عالم سو جو لوگوں کو بدتمیز بنائے، بے ادب بنائے، ایسے عالم کو جہنم کے جو اندر جانے والے افراد ہیں، جہنم کے اندر پھرنے والے جانوروں سے تشبیہ دی ہے، فرمایا وہ جہنم کے گڑھوں میں ڈالا جائے گا عالم جو ادب نہیں کرتا اور الٹا دوسروں کو بھی بے ادب بنانے کی کوشش پہ لگا رہتے ہیں، اور ایسے بندے سے اللہ تعالی ہم سب کو بھی محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو عالم جو علم کے رستے میں نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نورانی فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ طالب علم جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، آسمان والے اور زمین والے کوئی بھی ہوں، فرمایا سب کے سب اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، اس کی بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب آسمان والے کون ہیں؟ فرشتے۔ زمین والے جو جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا حتیٰ کہ پانی کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ اچھا اب یہاں ایک بڑی پتے کی بات ہے، ادھر ایک اللہ کا بندہ نکلا دین سیکھنے کے لیے، ادھر دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں کے اندر مچھلیوں کو کیسے پتا چلا کہ یہاں کوئی دین سیکھنے کے لیے جا رہا ہے؟ مچھلیوں نے دعا کرنی ہے، مچھلیاں دعا کرتی ہیں، میں نے آپ کو 6-7 حوالے دیے اس حدیث پاک کے۔ مچھلیوں کو کیسے پتا کہ یہاں کوئی علم سیکھنے کے لیے نکلا ہوا ہے؟ سوال ہے، مچھلیوں کو کون بتاتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، مچھلیوں کو کون بتاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو جو مچھلیوں کو بتا سکتا ہے وہ کیا فرشتوں کو نہیں بتا سکتا؟ یقیناً بتا سکتا ہے۔ تو جو فرشتوں کو بتا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے اپنے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بتا سکتا؟ تو اللہ پاک پر کوئی پابندی تو نہیں ہے نا کہ وہ بتائے، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، وہ کسی کا پابند نہیں۔ اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ یہ نیت لے کر نکلے کہ میں نے علم حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے، تو وہ بس ابھی جا ہی رہا ہے، ابھی سیکھا کچھ نہیں ہے، نیت کی ہوئی ہے میں نے سیکھنا ہے دین کا علم، تو فرمایا اس کے لیے آسمان والے، زمین والے اور مچھلیاں بھی استغفار کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اگلا ارشاد فرمایا اسی حدیث پاک کا حصہ، فرمایا کہ ایک عالم جو جانتا ہے اور دوسری طرف ایک عابد ہے، عبادت گزار ہے لیکن اس کو معلوم نہیں کہ میں اس کے اندر کیا کیا کر رہا ہوں، فرمایا ایک عالم کو عابد پر ایسے ہی فضیلت حاصل ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو باقی سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ ایک طرف بندہ نماز پڑھ رہا ہے، پتہ نہیں کہ یار میں اس کے اندر جو کر رہا ہوں یہ کیا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں، میں اکثر یہ مسئلے یہاں سناتا رہتا ہوں، جو ریگولر نمازی ہیں یہاں کے وہ الحمدللہ کافی ساری چیزیں ان میں سے سمجھ چکے ہوں گے۔ میں ایک مثلا آپ کو اس میں مثال دیتا ہوں، یہ دیکھیے گا۔ اب میں نے کہا نا اللہ اکبر، یہ نماز شروع ہونے لگی ہے، اللہ اکبر، یہ جو اتنا عمل ہے
اس کے اندر کیا کچھ میں نے یا ہم جب نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اتنے کے اندر کیا کچھ ادا کرتے ہیں؟ اتنے کے اندر ایک فرض ادا ہوا، ایک واجب ادا ہوا، ایک سنت ادا ہوئی اور ایک مستحب ادا ہوا۔ یہ اتنے کے اندر چار چیزیں ادا ہوتی ہیں۔ کیسے؟ آپ سارے بھائی یہ جانتے ہیں تکبیر تحریمہ فرض ہے، تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو ایک فرض ادا ہو گیا۔ اس فرض کو ادا کرنے کے لیے یہ جو لفظ ہے نا، اتنا ہی اللہ اکبر، یہ لفظ ہی یہاں پر لازمی طور پر ہونا، اس کے علاوہ کوئی اور جملہ نہ بولنا۔ اللہ اعظم، اللہ الرحمن، اللہ العظیم، اللہ اعلی، اس طرح کا کوئی اور جملہ یہاں نہ لے کر آنا، صرف اور صرف اللہ اکبر ہی ہونا، یہ واجب ہے۔ یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تکبیر کہی جس کا معنی ہے اللہ پاک کی کبریائی بیان کرنا، یہ فرض ہو گیا۔ اس کبریائی بیان کرنے کے لیے، شان عظمت اللہ پاک کی بیان کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ انہی جملوں کے ساتھ اللہ اکبر ہونا، یہ واجب ہے۔ اور یہاں ایک سنت ادا ہوئی ہے، وہ یہ کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانا تکبیر تحریمہ کے ٹائم ہمیشہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یہ ہاتھ اٹھانا فرض بھی نہیں، ہاتھ اٹھانا واجب بھی نہیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ جو بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ضمن میں آپ کو ایک مسئلہ بیان کروں۔ اگر کوئی شخص آیا ادھر سے، اس نے دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، نمازی سارے رکوع میں ہیں، اور وہ آتا ہوا اس خوشی میں یا اس چاہت میں کہ میں جلدی جلدی رکوع کو حاصل کر لوں، وہ آتے ہی کہتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کی نیت کی، اللہ اکبر، کھڑا ہوا، قیام کا جو فرض ہے وہ پورا کر لیا، ہاتھ نہیں اٹھائے تھے اس نے، سیدھا رکوع میں چلا گیا۔ اب اس نے کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر فرض ادا کر لیا، الفاظ اللہ اکبر کہہ کر واجب بھی ادا کر لیا، ہاتھ نہیں اٹھائے، سنت رہ گئی اس کی، رکوع میں چلا گیا، ہاتھ نہیں اٹھائے تھے، رکوع میں چلا گیا، اس نے سنت چھوڑی، اگرچہ جان بوجھ کر چھوڑی یا غلطی سے چھوٹ گئی، جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نامناسب عمل ہے، لیکن غلطی سے چھوڑ بیٹھا جلدی چاہت میں، تو اس طرح کے بندے کی وہ رکعت مان لی جائے گی جو رکوع میں شامل ہو گیا امام کے ساتھ، کیونکہ اس سے سنت مبارکہ چھوٹی ہے، فرض یا واجب نہیں چھوٹا۔ یہ ایک ہی جگہ پر یہ تین چار مسئلے جدا جدا آ رہے ہیں، لیکن توجہ رکھنی چاہیے، سنت بھی یہاں پر چھوڑنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ تکبیر تحریمہ کے ٹائم دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کانوں کی لو کے قریب لے جا کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مبارک باندھے۔ اب جو اس میں مستحب ادا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو پورا اہتمام ہے نا جی، ہاتھوں کا سیدھا قبلہ کی جانب ہونا، انگلیوں کا ٹیڑھا میڑھا اس طرح سے نہ ہونا، اس طرح ہاتھ کا نہ ہونا، ہاتھ کا بالکل سیدھا ہونا، قبلہ کی جانب ہونا، فل ہاتھ کو نہ کھولنا، فل بالکل ملانا بھی نہ، بلکہ نارمل رکھ کے اس طرح کر کے اللہ اکبر کہنا، یہ والا انداز انگلیوں کا، یہ سارا کا سارا مستحب بھی ہے، سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اتنا کہہ لیتا ہے اس طرح سے اللہ اکبر تو سنت اس کی ادا ہو جائے گی، لیکن جو سنت کا کامل طریقہ ہے، مستحب جس کو اندر شامل ہو جاتا ہے، وہ والا اس کا رہ جائے گا، کیونکہ اس نے ہاتھوں کو ٹیڑھا کر دیا، ہاتھ سیدھا کر کے کہے گا تو یہ اس کی سنت کے ساتھ ساتھ مستحب بھی ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ ابھی اس کے اندر مسائل کافی سارے ہیں، میں مین پوائنٹ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ اکبر کہنے کے اندر فرض ادا ہوتا ہے، واجب بھی ادا ہوتا ہے، سنت بھی ادا ہوتی ہے اور مستحب بھی ادا ہوتا ہے۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عابد ہے وہ شخص بڑی فضیلت رکھتا ہے، لیکن عابد پر جو عالم ہے اس کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے کہ 14ویں رات کے چاند کو باقی سارے ستاروں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اگلے فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جو متقی، تقوی والا، پرہیزگار، عالم دین ہوگا، وہی حقیقت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام روپیہ، پیسہ، درم و دینار کا وارث نہیں بناتے، بلکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو علم دین کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ تو جس کے پاس علم آ جائے، حقیقی علم، فرمایا وہ حقیقت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وارث۔ آخری جملہ اس حدیث پاک کا آپ نے فرمایا کہ جس نے علم کو حاصل کر لیا وہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دین کا ایک بہت بڑا حصہ عطا فرما دیا ہوا ہے، مزید اس کو آگے ترقی کرنی چاہیے، اپنے علم کو ضائع نہ کرے، علم پر عمل کرے، علم کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ حدیث پاک میں یہ بھی مضمون موجود ہے
کہ ایک ایسا شخص جس کو معلوم تھا کہ اسلام ہمارا یہ کہتا ہے اور اس کے باوجود وہ ویسا نہ چلا، اس نے اس سیکھے ہوئے کے الٹ کیا، تو فرمایا کہ جتنی بڑی اس کی فضیلت ہے اتنا ہی سخت گناہ بھی اس کو ملے گا کہ جاننے کے باوجود یہ اپنے پر عمل نہیں کرنے والا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تم خود سیکھنے کے بعد لوگوں کو اس چیز کا درس دیتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو؟ پہلے پارے کے اندر سورہ البقرہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم حق اور باطل کو ملا کر سناتے ہو لوگوں کو حالانکہ تمہیں علم ہے، کیا سمجھ نہیں رہے ہو کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، لوگوں کو تو اچھائی کا کہتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور اوپر سے کتاب پڑھ پڑھ کر سناتے ہو کہ کتاب میں یہ لکھا افلا تعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے ہو کہ کیا کر رہے ہو؟ یہ سارا فرمان اللہ پاک کا ان لوگوں کو ہے جو جاننے کے باوجود صحیح عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا فرمان ہے کہ جو بندہ سیکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ یار یہ غلط ہے اور وہ اس کے باوجود غلط پر ہی چلتا جائے جانتے ہوئے کہ یہ غلط ہے، تو اس کے لیے سخت سے سخت عذاب اور سزا ہوگی۔ اس لیے جب ہم جانتے ہیں دنیا کے اندر ہم مسلمان کہ سود غلط ہے، اس پر تو کسی کو شک نہیں، جب ہم جانتے ہیں رشوت غلط ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، جب ہم جانتے ہیں دھوکہ فراڈ یہ غلط ہے، جب ہم جانتے ہیں کہ بد نگاہی کرنا، کسی کی ماں بہن عزت پر بری نگاہ ڈالنا غلط ہے، جب ہم یہ ساری اشیاء جانتے ہیں، اس کے باوجود مسلمان معاشرے کے اندر چیزوں کا ہونا یہ ہمارے لیے انتہائی قابل غور اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار رجوع کرنے کا مقام ہے کہ بندہ توبہ کرے، استغفار کرے اور ہر وہ چیزیں جو ہمارے لیے اسلام نے روکی ہیں ان سے رک کر ان چیزوں کو اپنائیں جہاں اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ یہ کہے، رمضان شریف میں مجھے ایک بندے نے بتایا، اس کو زکوٰۃ کا ایک میرا کلپ سنایا گیا کہ یار یہ سنو تو صحیح، اس نے کہیں یہاں جمعہ پڑھا تھا، تو جمعہ پڑھنے کے بعد وہ گیا، اس کو کسی نے باہر محلے میں کسی نے کہا کہ یار یہ، اس نے نا بیچ میں میرا نام لیا کہ اس نے کلپ نکالا ہے تو یہ زکوٰۃ کا سنو، وہ آگے سے کہنے لگا کہ یار چڑھ پڑا، میں جمعہ پڑھ کے آیا سی اور نے سانو اینا ڈرا مارا ہے کہ یہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اے ہو جائے گا، اے ہو جائے گا، اے ہو جائے گا، اے ہو جائے گا، آج تک میں نے پتہ ہی نہیں سی زکوٰۃ کا کی نکلا ہے، تو میں ساری زندگی زکوٰۃ نہیں دیتی، تو میں نہیں زکوٰۃ کی تو کڈاں گا کی بنے گا میرا، میں نے پتہ ہے نہ میں جمعہ سنا سی تے نہ بڑا میں ڈرایا ہے، میں انہیں سندا مزید نہیں، میں چاہتا کہ ڈرائیں پرا کر لے۔ یہ بھی جہالت ہے، ایک بندہ سمجھانا چاہ رہا ہے اور جان بوجھ کر کہنا کہ نہ بھائی اگر سن لیا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، اگر سنا تو عمل کرنا پڑ جائے گا، سنتے ہی نہیں ہے۔ یہ جہالت در جہالت ہے، یہ گناہ در گناہ ہوگا کہ ہمیں اسلام بار بار فرما رہا ہے کہ لوگوں سمجھو سیکھو، سمجھو سیکھو اور سیدھے ہو کر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق عمل کرو تاکہ اللہ پاک دنیا بھی ہماری سنوار دے، قبر حشر بھی سنوار دے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین دنیا میں ہر لحاظ سے اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔